رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ رحمت سار کا خصوصی سیگمنٹ دہن میں زباں تمہارے لیے مقابلہ تقریر ہوا کرتا ہے ہونہار طلباء کے مابین، اور آج سیکنڈ کوارٹر فائنل آپ ملاحظہ کریں گے۔ جو موضوع آج منتخب کیا گیا ہے وہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقابلے کو جج کرنے کے لیے 3 صاحبان علم و دانش پر مشتمل ہمارا جوری پینل کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ سب سے پہلی شخصیت آشکار داور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آشکار بھائی؟ خیریت؟ الحمدللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب شاہد مسرور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں شاہد بھائی؟ الحمدللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ڈیبیٹ سرکل کا ایک بہت بڑا نام رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں رضوان؟ مالک کا احسان۔ آپ تینوں منصفین کی اجازت سے بڑھتے ہیں بلا تاخیر مقابلے کی طرف، اور پہلی جو ہماری کنٹسٹنٹ ہیں بشرا نعمت، تشریف لائیے روسٹم پر۔ 2 منٹ 30 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس، 30 سیکنڈز ایکسٹرا مارجن بھی ہے آپ کے پاس، اور موضوع آپ کو پتہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیار ہیں؟ مسکراہٹ کے ساتھ کانفیڈنٹ اسٹارٹ لیں گے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں میں اور تاریخ کے سنہری ورقوں میں ایک نام جگمگاتا ہے، اور وہ نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ ہستی ہے جو رحمت للعالمین بن کر آئے۔ یہ وہ چراغ ہے کہ جس کی روشنی تا قیامت انسانیت کا راستہ روشن کرتے رہے گی، کہ میرے نبی کی زندگی کا ہر لمحہ ایک سبق، ہر قول ایک ہدایت، اور ہر قدم محبت اور اخلاص کی عملی تصویر ہے۔ اگر ہم رحم دلی کی بات کریں تو میرے نبی نے فتح مکہ کے دن اپنے دشمنوں کو معاف کر کے دنیا کو بتایا کہ طاقت کا اصل مطلب رحم دلی ہے۔ اگر ہم سخاوت کی بات کریں تو طائف کے پتھروں میں بھی دعائیں دینے والا دل صرف میرے نبی کا۔ اور اگر ہم علم کی بات کریں تو طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کا فرمان انسانیت کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے کافی تھا، کہ میرے نبی نے عورت کو عزت دی، غلام کو آزادی کا پیغام دیا، یتیم کو شفقت دی، اور پوری دنیا کے انسانوں کو اخوت کا رشتہ عطا کیا۔ کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس صرف مسجد کے ممبر تک محدود نہیں، بلکہ آپ ایک بہترین تاجر، ایک شفیق باپ، ایک رحم دل شوہر، اور ایک عظیم سپاہ سالار، کہ غزوہ خندق میں خندق کھودنے والے سپاہیوں کے ساتھ ہونے والا بھی میرا نبی، شب ہجرت غار سور میں اپنے ساتھی کو تسلی دینے والا بھی میرا نبی، اور شب معراج رب کائنات سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے والا بھی میرا نبی۔ عالی وقار، آج اگر دنیا میں انتشار ہے، ناانصافی ہے، نفرت ہے، تو ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لیں تو دنیا میں نہ صرف امت مسلمہ بلکہ پوری دنیا کے مسلمان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ 42 سیکنڈز پہلے انہوں نے اپنی تقریر مکمل کی۔ کوارٹر فائنلز ہے، وی آر ایکسپیکٹنگ مچ مور۔ بہرحال وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا سیکنڈ کنٹسٹنٹ آج کے مقابلہ تقریر کے سید محمد حذیفہ شاہ، تشریف لائیے روسٹم پر اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ 2 منٹ 30 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس، بھی امید ہے آپ اپنا وقت مکمل لیں گے۔ ٹھیک ہے، تیار ہیں؟ مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے۔ 2 منٹ 30 سیکنڈز اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ آج میری زبان پر جو نام ہے وہ سب سے معتبر، سب سے مقدس، سب سے محترم نام ہے۔ وہ نام جس کی عظمت زمین و آسمان میں گونج رہی ہے، وہ نام جس کا ہر حرف روشنی، ہر صفت رحمت، ہر عمل ہدایت کا سرچشمہ ہے، وہ نام جو کسی خاص قوم، قبیلے یا سرزمین تک محدود نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے امید کی کرن
سلامتی کا پیغام اور رب تعالیٰ کی جانب سے سب سے بڑا انعام ہے، وہ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا کہ خالق کائنات نے خود قرآن مجید میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جناب والا، یہ آیت تو واضح دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ سرد علی وقار، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے؟ جناب والا، رحمت محبت، شفقت، عفو درگزر، فلاح و بہبود کا دوسرا نام ہے، اور عالمین سے مراد صرف انسان ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات، حیوانات، چرند پرند، الغرض بے جان اشیاء، کیونکہ آپ کی رحمت محدود نہیں تھی بلکہ وہ تمام کائنات پر سایہ فگن تھی، ہے اور قیامت تک رہے گی۔ جناب والا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی محبت، امن اور درگزر کی عملی تفسیر ہے۔ جب طائف کے سنگ دل لوگ آپ پر پتھر برسا رہے تھے، خون بہہ رہا تھا، تو آپ کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے ان سے فرمایا یا اللہ انہیں ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ جناب والا، یتیموں کے سروں پہ دستے شفقت رکھنے والے، محتاجوں کی دستگیری کرنے والے وہی تو تھے جو فرماتے تھے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں۔ سعد علی وقار، فتح مکہ کے روز جب ظالم کفار قریش جنہوں نے آپ کو ستایا وہ لرز رہے تھے کہ آج انتقام کا دن ہے، آج انتقام لیا جائے گا، مگر آپ نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سعد علی وقار، یہ وہ رحمت تھی جو تاریخ انسانی پہ مثال ہے۔ جناب والا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق انسانیت کے لیے روشنی کا مینار تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اور قرآن مجید نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن افسوس ہم نے آپ کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا۔ ہم نے آپ کے اسوہ حسنہ، ہم نے آپ کے اخلاق، ہم نے آپ کے حلم سے سیکھنے کے بجائے انہیں درگزر کر دیا۔ جناب والا، ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر کیا ہمارے کردار کے اندر وہ رحم، وہ محبت، وہ خدمت خلق کا جذبہ ہے؟ اگر ہم واقعی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں تو ہمیں رحمت کا پیکر بننا ہوگا۔ ہمیں اپنے کردار میں نرمی، زبان سے محبت اور ہاتھوں سے خیر بانٹنی ہوگی۔ اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنایا تو یہ دنیا جنت بن سکتی ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ مصطفیٰ کون ہے؟ تمہارے دل میں ہیں اگر تو بتاؤ، نہیں رہنا فقط زبانی دعووں پر، محبت کا تقاضا ہے عمل سے نبھاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا، اور وقت مکمل لیا انہوں نے۔ سید محمد حذیفہ شاہ، تیسری اور آخری کنٹسٹنٹ ہمارے مقابلہ تقریر دہن میں زبان تمہارے لیے سیکنڈ کوارٹر فائنل کنزا رحمان تشریف لائیے رستم پر اور تقریر کا آغاز کریں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی، تیار ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ غم این و آ کی بات کرو، نہ زمین و زماں کی بات کرو، زحمت دو جہاں سے بچنے کو رحمت دو جہاں کی بات کرو۔ تو آئیے بات کرتے ہیں ہادی دو جہاں، شہنشاہ کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے وہ واحد رسول کہ جنہیں کسی خاص قوم یا امت کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ تمام کائنات، تمام مخلوقات، تمام عالمین کے لیے بھیجا گیا۔ نبوت کی ابتدا آپ سے تو ختم رسالت کے تاجدار بھی آپ ہیں، اور اسی ابتدا اور انتہا کو عنوان دیا جاتا ہے رحمت للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب، تمام دوسرے انبیاء کو تو میں نے رحمتیں دے کر بھیجا، لیکن آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صاحب رحمت یعنی رحمت سنبھالنے والے، آپ کی نوری شخصیت بھی رحمت تو بشری سراپا بھی رحمت، روح پر نور بھی رحمت تو قلب اطہر بھی رحمت، آپ کا کلام بھی رحمت تو آپ کا سکوت بھی رحمت، آپ کا ظہور بھی رحمت تو وصال بھی رحمت، آنا بھی رحمت، جانا بھی رحمت اور جا کر بھی یہیں رہ جانا بھی رحمت، تو قبر والوں کو قبر میں اپنا جلوہ دکھانا بھی رحمت، اور پل صراط پہ رب سلم کی صدائیں بھی رحمت۔ یعنی آپ مجسم
मुक़स्सिम अल्लाह की रहमत हैं। रब फ़ुरक़ान कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और साथ ही फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सामईन कराम, मक्का फ़तह होता है। फ़ातह मक्का के सामने एक डरा सहमा मजमा है उन लोगों का जिन्होंने आपको, आपके असहाब को हर तरह की ईज़ा रसानी का हदफ बनाया, ज़हनी, ज़ुबानी, इखलाकी, जिस्मानी तकलीफ़ दी, आपको तज़हीक का निशाना बनाया, अहले ईमान को शहीद किया। लेकिन रहमत आलम के हिल्म और अफू का ये आलम कि फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई सरजनिश नहीं, और इज़हबू फ़अौ तुमुत्तलक़ा, जाओ तुम सब आज़ाद हो। क़िल्लत वक्त है, कसाई से रहमतल लिल आलमीन बयान नहीं कर सकूंगी। इतना ही कहूंगी कि आप रब्बे ताला की अता करदा वो नेमत उज़्मा जिसे देखकर अल्लाह ने एहसान भी जतलाया। आते इलाही का बदला नहीं उतार सकते, मगर हाँ शुक्र बजा ला सकते हैं। कैसे? खुद को सीरत रहमतल लिल आलमीन से आरास्ता करके और आपके इश्क में खुद को गुम करके। क्योंकि इश्क के रंग में रंग जाएं जब अफकार, तो खुलते हैं गुलामों पे वो इसरार, ये रहते हैं वो तौसीफ सनाए शहे अबरार में हर लहजा गोहरबार। वरना वो सैयद आली नसबी, हाँ वही उम्मी लक़बी, हाशमी ओ मुत्तलबी ओ अरबी ओ मदनी ओ करशी, और कहाँ हमसे गुनहगार। सुभान अल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर। एक मुख्तसर सा वक्फा है, हमारे साथ जजेस मौजूद हैं, इनकी आरा लेंगे, कमेंट्स, और आपको बताएंगे कि कौन वो खुश नसीब कंटेस्टेंट है जिसने अपनी रसाई मुमकिन बनाई सेमीफाइनल्स में। कीप वॉचिंग ARYQTV, सी यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए मुकाबले तकरीर आपने मुलाहिज़ा किया। तीनों तकारीर, तीनों हमारे तलबा ने बड़ी कोशिश की कि वो अच्छा तासुर छोड़ें और ख़ास तौर पे इम्प्रेस कर सकें हमारे जजेस को। तो जानते हैं हमारे जजेस इम्प्रेस हुए या नहीं और क्या कमेंट्स क्या आ रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम, आज चक्की उल्टी घुमाते हैं रिजवान भाई के मुताबिक। रिजवान भाई क्या फरमाइएगा? अच्छा, आज क्वार्टर फाइनल, दूसरा क्वार्टर फाइनल, और आप लोग अपने अपने प्रोग्राम के फाते। बुशरा नेमत बेटा, एक तो बात यह है कि आपने एक जगह वर्क़ों इस्तेमाल किया है, तो वर्क़ की जमा और आप वर्क़ों नहीं है, और कुछ मुझे कमी महसूस हुई आपकी पूरी तकरीर में, कंटेंट में। और 2 मिनट और 18 सेकंड आप बोलिए, 42 सेकंड पहले आप उतर गए, जो आपको 30 सेकंड का इजाफी भी वक्त था, तो उसकी वजह से भी आपका मवाद ज़रा कम हुआ। और हुज़ैफ़ा बेटा, वही जैसे आप दोनों की तकरीर में एक होता है जैसे हल्की आंच पे रह गया कुछ मामला, जो क्वार्टर फाइनल के अंदर आनी चाहिए थी ना बात। हालांकि पहला राउंड आप इससे ज़्यादा अच्छा बोल के गए थे, जो मुझे याददाश्तों में आ रहा है। फिर आपने आलमीन की मिसाल दी और उसके बाद आप मखलूक पर आ गए, चरिंद परिंद। तो फिर हमें आलमीन की मिसाल देते वक्त आलमीन को देखना चाहिए था, नीचे नहीं आना चाहिए था। बहरहाल, अच्छा, फिर हमारी बिटिया आई किंजा, मुझे आपका अंदाज़ अच्छा लगा, उसमें बयान भी था, समझाना भी था, और शुक्र की जगह शुक्र कहें। और वही वाली बात है कि आज का जो मौजू है, जिस तरह कहते हैं कि पूरे अगर समंदर के पानी की स्याही बना लें और हम आका की अगर औसाफ बयान करना चाहें सीरत, तो हम उसका हक अदा नहीं कर सकते। मौजू वैसे भी बहुत आप लोगों ने अपने अपने तौर से हक अदा किया है, और कबूल करें अल्लाह मियां आपकी। आमीन सुम आमीन। शाहिद भाई क्या फरमाइएगा? अच्छा भाई, मुख्तसरन पहले तो जो आपके तलफ़ुज़ वाले मामला कुछ ऐसे हैं जो बताना पड़ता है। हम बार बार कहते हैं असल होता है, असल नहीं होता, शरफ होता है, शर्फ नहीं होता। ठीक है ना। काफ का भी बेटा आपका मसला था बुशरा। इसके बाद आपने हुज़ैफ़ा अल गरज होता है, ठीक है, और अमल होता है, अमल नहीं होता। दस्तगीरी कोई चीज़ नहीं है, दस्तगीरी। और वक्त बहुत ज़्यादा आपने लिया। तरह नहीं, तरह कहते हैं, तरह डालो, तरह। अच्छा, अब बात हो जाती है मौजू की। जब हम औसाफ बयान करते हैं तो ये नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी औसाफ हैं उन पे एक ही तकलीफ कर डालें हम। पहले तो ये हर शख्स जो सादिक है, जिसका नाम या जिसका नाम अमीन है, उसको तो हम नहीं कह देंगे ना। अब आप कैसे सादिक हैं और आप कैसे अमीन हैं, और आप सादिक हैं और आप अमीन हैं, पहले ये किसकी सिफत है ये तो बयान कीजिए। ठीक, पहले सिफत पे आइए किसकी है, फिर ये बताइए क्यों है।
صحیح. بات سمجھ آ رہی ہے؟ عالمین کے لیے ابھی میرے خیال میں حذیفہ آپ نے کہا کہ عالمین کا مطلب جو ہے وہ صرف انسان نہیں، جانور بھی ہیں. نہیں، دیکھیں بہت سارے عالم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عالم میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک. ہمارے ڈائمینشنز کی بھی حالت ہے کہ ہم اپنی آنکھ سے جو ہے دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے. صحیح. ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنا آپ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کیمیکل لگا ہے تو پیچھے کیا ہے. بالکل ٹھیک. ہم اپنی آنکھ کے لینس سے ایکس رے کو نہیں دیکھ سکتے، اس کے علاوہ باقی جو سی ٹی اسکین وغیرہ کو نہیں دیکھ سکتے. تو عالمین، تو میں صرف ایک ڈائمینشن کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے ان عالموں کے لیے بھی آپ کو رحمت بنا دیا ہے کہ جو عالم ابھی ہمیں درپیش نہیں ہے، جس میں سے برزخ بھی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شفاعت فرمانی ہے. تو عالم کا مطلب کیا ہے کہ صرف دنیا میں وہ نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. بہت اچھی بات. ٹھیک ہے، عالم برزخ بھی، عالم تو آخرت، تمام موضوع عالم. سمجھو. ٹھیک ہے، موضوع سمجھو گے تو پتہ چلے گا نا کہ کون سے عالم ہیں اور کہاں ہمارے لیے رحمت ہیں. ٹھیک. اشکار بھائی کیا فرمائیے گا؟ یار ماشاءاللہ آج اتنا خوبصورت موضوع تھا، بالکل اس ایسا ہی. پہ بہت کچھ بولا جا سکتا تھا، بہت اسکوپ تھا ہے نا، بہت. لیکن مجھے بڑی مایوسی ہوئی آج کے اس مقابلے میں، کنٹینٹ کے اعتبار سے، کنٹینٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور ڈیلیوری میں بھی تشنگی محسوس ہو رہی تھی ہمیں. اور اس موضوع میں اقبال عظیم کا ایک شعر مجھے یاد آیا کہ جو آسی کو چادر میں اپنی چھپا لے، جو زخم کھا کر بھی دشمن کو دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کیا ہے. تو بہرحال وہ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ بیان کیا جا سکتا تھا، بہت جذباتی انداز میں بیان کرنا چاہیے تھا اس کو، تھا نا. اس میں تو مطلب سمجھے اسپیکر کو تو آنکھیں اس کی گیلی ہونی چاہیے بیان کرتے، پیشن کی اور انرجی کی، ایموشنز کی. لیکن بہرحال فرداً آ جائیں. بشر احمد بیٹا، آپ کے موضوع میں تشنگی رہی جو میں نے شروع میں کہا، اور وقت سے پہلے آپ چھوڑ گئیں. اور بالکل آپ کا اسٹائل ایسا ہے کہ لیکچر آپ دے رہی ہیں، کوئی درس دے رہی ہیں روسٹرم پہ کھڑے ہو کے، کوئی تقریری حوالہ مجھے نظر نہیں آیا اس میں. اور محمد حذیفہ شاہ، آپ سے بڑی مجھے امید تھی کہ آپ بہت اچھا کریں گے، لیکن تلفظ میں شاہد بھائی نے سے بتایا آپ کی بہت زیادہ غلطیاں تھیں. صحیح. اور آپ نے کنٹینٹ تھوڑا سا اچھا وضاحت کرنے کی کوشش کی. کانفیڈنس تھے آپ، کانفیڈنٹ تھے، کانفیڈنس نظر آیا ہمیں. اور باقی یہ ہے کہ بہت تیز آپ بول رہے تھے، جلدی کم وقت میں آپ زیادہ سنانا چاہ رہے تھے. اور پھر آپ شروع ہوئے کہ ہم کیا ہیں، ہم اپنے آپ کا تقابلی ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تقابلی جائزہ نہیں لے سکتے. بے شک. وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ ہی نہیں ہے کوئی. وہ فرد واحد ہیں اس پوری کائنات اور سماوات کے، جن کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. بے شک، بے شک. ٹھیک ہے نا. اچھا کنزا رحمان بیٹا، آپ نے بہت اچھی کوشش کی، بہت مزہ آیا. اور آپ نے جس طرح موضوع کو ڈسکس کیا، موضوع کو ڈیفائن کیا، واہ واہ واہ، بہت اچھا. رحمت پہ آپ آئیں اور عالمین پہ آپ آئیں، مجھے بہت مزہ آیا. اس میں نے آپ کو کنٹینٹ اور مواد میں تقریباً پورے نمبر دیے. کانفیڈنس بہت اچھا تھا آپ کا، وائس ویریشن آپ کا بہت اچھا تھا، اور باڈی لینگویج آپ کا الفاظ کا ساتھ دے رہی تھی. تو مقابلہ ظاہر ہے سب کو اندازہ ہے جیسے. اور بہرحال کوشش کریں انشاءاللہ اور آگے. زبردست. اچھا، آپ ابھی زیادہ خوش نہیں ہوئیے گا کیونکہ آشکار بھائی کے کامنٹ ہیں آپ کے لیے انڈیویجولی. تو ابھی مجموعی طور پر جو رزلٹ ہے وہ یہاں پر ہے ناظرین، اور وہ بس آپ کو ابھی بتاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے اسپانسرز کا، جن کا تعاون، جن کی محبت شامل حال ہیں. اور گفٹ ہیمپرز جاتے ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ، اسٹارٹنگ فرام سیلانی اسپائسز. آپ کا بہت شکریہ، آپ کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہمارے ان طلباء کے ساتھ جائیں گے. ایجوکیٹ پبلیکیشنز کا بہت شکریہ، آپ کی طرف سے بھی تحائف ہیں. چرسز بیوٹی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کی طرف سے بھی تحائف بچوں کے ساتھ جائیں گے. فٹ ایشوز کا بہت شکریہ، آپ کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرز ہمارے بچوں کے ساتھ جائیں گے. مرحبا گلبہار کا بہت شکریہ، آپ کی طرف سے بھی تحائف ہیں. دا آسٹرچ کا بہت شکریہ، اور آپ کے ساتھ ساتھ نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کی طرف سے بھی تحائف گفٹ ہیمپرز بچوں کے ساتھ جائیں گے. خورشید فینس کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ میٹرو ملن کا بہت شکریہ. وی آر گریٹفل ٹو آل دی اسپانسرز ہو ہیو بین کنٹریبیوٹنگ ویل الحمدللہ. اور سب ہمارے جو طلباء ہیں، آپ سب کی طرف سے، اسپانسرز کی طرف سے گفٹ ہیمپرز لے کے جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جناب سہیل شمس صاحب کا، جن کی طرف سے گرینڈ کیش پرائسز کا اعلان کیا گیا ہے فائنلسٹ کے لیے. ہمیشہ سے سہیل بھائی کی محبتیں ARYQTV کے ساتھ ساتھ ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے سہیل بھائی. وائلڈ وینچر واٹر پارک کا بہت شکریہ، جن کی طرف سے 1 لاکھ روپے کی ممبرشپ اناؤنس کی گئی ہے فائنلسٹ کے لیے. Once again we show our gratitude to all the sponsors. اور یقیناً آپ کی سماعت
منتظر ہیں کہ وہ کون سا خوش نصیب ہے. لیکن اس سے پہلے ایک اور اناؤنسمنٹ نوٹ کر لیں ناظرین کہ صحت مند پاکستان ایک ہمارا خصوصی سیگمنٹ نعمت افطار میں ہوا کرتا ہے 4 سے 4:30 شام 4 سے 4:30 کے درمیان. آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ریناؤنڈ ڈاکٹر بین الاقوامی شہرت کے حامل ماہر طب یہاں پر موجود ہوتے ہیں جو آپ ان سے میڈیکل پرابلمس اپنی شیئر کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو تسلی بخش جوابات دیتے ہیں. اور ایک اور خصوصی اناؤنسمنٹ اس حوالے سے ہے کیونکہ صحت کے حوالے سے جو اس وقت ARYQTV نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے وہ بڑا بے مثال ہے, اور وہ یہ کہ دوپہر 12 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ہمارے کنٹرول روم میں, ہمارے کنٹرول سینٹر میں ڈاکٹر موجود ہوں گے, ریناؤنڈ ڈاکٹر اور کوالیفائڈ ڈاکٹر, ایکسپیرینس ڈاکٹر. آپ ٹیلی فون کال ملا کر ان سے فوری طور پر, یعنی کہ آپ میں اور ڈاکٹر کے درمیان صرف ایک ٹیلی فون کال کی دوری ہے, آپ فون کریں, رابطہ کریں, اپنی میڈیکل پرابلم شیئر کریں وداؤٹ چارجنگ اینی فی. آپ کو انشاءاللہ تسلی بخش آپ کے کیوریز کے, آپ کے کوشچنس کے آنسرز کیے جائیں گے. میں تینوں منصفین کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کون سا خوش نصیب ہے یا وہ کون سی خوش نصیب ہے کہ جس نے سیمی فائنلز تک رسائی ممکن بنا لی ہے. تو اس خوش نصیب کا نام ہے کنزہ رحمان. بہت مبارک ہو آپ کو, کانگریچولیشنس ماشاءاللہ. اور سیمی فائنلز میں اس سے بھی بہتر انداز سے آپ نے آنا ہے اور آپ نے بھی دل چھوٹا نہیں کرنا. تینوں بہترین مقررین ہیں ماشاءاللہ, بیسٹ آف لک. اور بریک کے بعد آپ جانتے ہیں جناب رئیس احمد کنٹینیو کرتے ہیں علم و علماء کے ساتھ. اور آج جو موضوع رہا رحمت للعالمین, بے شک مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم رسالت پہ لاکھوں سلام, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اپنے میزبان سمیر احمد کو دہن میں زباں تمہاری لیے سے دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمتوں کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ, آدمی کو